السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج لیکچرار عربی پی پی ایس سی کا پیپر تھا۔ آج 4 جون بروز ہفتہ۔ تو آج کے پیپر کے سوالات مجھے موصول ہو چکے ہیں۔ اس میں سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات یہاں پہ میں نے یہ بنائے ہیں، یہ دوستوں نے لکھ کے بھیجے ہیں، تو یہ سوالات آپ دیکھ لیں۔ جی، سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس یہاں: العلم الذي يبحث في استخدام الأجهزة والآلات لرصد الصوت ودرجته ومخرجه يسمى علم الأصوات التجريبي أو الآلي۔ یہاں پہ اس علم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ جس میں آواز کے درجے اور آواز کے نکلنے کی جگہ اور اس کی پیمائش وغیرہ کی کرنے کے جو آلات ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کی اس علم میں بحث ہوتی ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ یہ جواب ہے علم الاصوات التجریبی او الآلی، یا اسے آلی کہا جاتا ہے یا تجریبی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2: مخارج الاصوات مبحثان منفصلان یا متصلان۔ وہاں پہ جو سوال تھا پیپر میں، تو یہ اس کا جواب ہے منفصلان، کہ مخارج الاصوات اور صفات الاصوات یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے الصوت الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان، اسے الصوت المحموس کہتے ہیں۔ وہ آواز جس کے ذریعے دو صوتی وتر جو ہوتے ہیں ان کو حرکت نہ ملے، تو اس آواز کو الصوت المحموس کہا جاتا ہے، اگر حرکت ہو تو پھر مجہور۔ سوال نمبر 4: مصدر کلمہ اختیار حروف نسلیہ۔ اختیار جو کلمہ ہے اس کا مصدر اور حروف اصلی کیا ہیں؟ حروف اصلی اس کے ہیں خا، یا اور را۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 کہ ابجد العلوم یہ کس کی ہے کتاب؟ یہ ہے صدیق بن حسن القنوجی کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6: ينقسم الاسم من حيث النوع، یہ مذکر اس کے بعد ہے سوال نمبر 6: ينقسم الاسم من حيث النوع التذکیر والتانیث۔ اس کا جواب ہے اس میں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسم کی انواع بحیثیت عدد کے، تو عدد کے نہیں ہے، یہ نوع کے اعتبار سے یہ مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، موصوف صفت نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7: يتقدم المفعول به على فعله اذا كان ضميرا منفصلا وجوبا، کہ جب مفعول به اپنے فعل پر متقدم ہو تو وہ اس کا اور ضمیر منفصل ہو، وہ مفعول به، تو اس کو متقدم کرنا واجب ہوتا ہے، جس طرح ایاک نعبد میں ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 8: اسم ظاہر یذکر بعد اداة من ادوات النداء لطلب اقبال مسماہ او التفاتہ یسمى المنادى۔ یہاں منادی کی تعریف کی گئی ہے کہ منادی کسے کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے المنادی کہ ایسا اسم جو ادوات ندا کے بعد ذکر کیا جائے اور وہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بولا جائے تو اسے منادی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 8، یہ 9: الواو فی والعصر، یہ والعصر کے اندر جو واو ہے وہ کون سا واو ہے؟ وہاں پہ سوال تھا، تو وہ واو ہے قسمیہ للقسم۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 10: اسماعیل کا اصل نام کیا تھا؟ وہ ہے عبد الملک بن قریب یقین۔ اس کے بعد ہے البارع، یہ کتاب کا نام ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ہے ابو علی القالی اسماعیل بن القاسم کا مکمل نام تھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر
12 نزولیات کس کی ہے؟ تو یہ ابوالعلا المعری کی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 13، سناجت العرب کسے کہتے ہیں؟ تو وہ عاشق قیس ہے، تو معروف سوال ہے، ہر دفعہ یہ سوال آتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 14، یوم العالمی للغت العربیہ، کہ عربی زبان کا عالمی دن جو منایا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ 18 دسمبر ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 15، فیض الخاطر، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ احمد امین کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 16، اول من جمع المعلقات، کہ معلقات کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ تو یہ حماد الراویہ ہیں، یہ انہوں نے جمع کیا۔ اس کا صحیح جواب جو یہ ہے حماد الراویہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 17، النقد الادبی الحدیث، یہ کس کی ہے؟ محمد غنیمی ہلال کی ہے۔ تو یہ اس میں بہت ساری کتابیں ہیں جو ملتے جلتے نام ہیں، تو اس میں کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ یہ صادق الرافعی کی ہے، یہ ان کی نہیں ہے۔ النقد الادبی الحدیث جو ہے یہ محمد غنیمی الہلال کی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 ہے، حرف یدل علی الانتہا، تو انتہا پر دلالت کرنے والا حرف جو ہے وہ الہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 19، بشار بن برد کان شاعرا عباسیا، بہت سارے لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاعر اموی تھا، یہ شاعر اموی نہیں تھا، بلکہ یہ پیدا ہوا تھا اموی دور میں، لیکن اس کی شاعری جو ہے وہ عباسی دور میں، یعنی اموی دور کی انتہا آخر میں یہ پیدا ہوا تھا، اور یہ عباسی دور میں اس نے شاعری کی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 20، العصر الذهبی، عصر ذهبی کسے کہا جاتا ہے؟ تو وہ بھی العصر العباسی ہے جسے عصر ذهبی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 21، العدد المسوق على وزن فاعل يطابق المعدود من حيث التذکیر والتانیث، کہ وہ عدد جو وزن فاعل کے مطابق چلایا گیا ہو تو وہ معدود کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے تذکیر و تانیث میں، جیسے الطالب العاشر، الطالب السادس، کے چھٹا طالب علم وغیرہ۔ الوعد الحق، یہ کس کی ہے؟ یہ طه حسین کی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 23، یہ جملہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ علی قدر اہل العزم تأتی العزائم، یہ قصیدہ جو ہے یہ متنبی کا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 24، العمل خیر من سؤال الناس، کہ کام کرنا زیادہ بہتر ہے لوگوں سے خیرات مانگنے سے، تو خیر یہاں پہ کلمہ خیر جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 25، انواع الشعر، تو وہاں اس کا جواب جو تھا کلھا صحیح تھا، کیونکہ اس میں انواع الشعر جو لکھے ہوتے قصصی اور دیگر جو امیدوار نے بتایا اس میں یہ تمام جو تھے ٹھیک تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 26 ہے، رائد ادب المہجر، کہ ادب المہجر کے جو رائد تھے وہ کون تھے؟ وہ جبران خلیل جبران تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 27، عصر محمود تیمور، یہ سوال ان کو یاد نہیں اچھی طرح، لیکن یہ مقصد یہ تھا کہ محمود تیمور جو ہیں وہ کس دور کے ادیب ہیں، تو اس کا جواب ہے وہ جدید دور کے تھے، نیچے یہ الجدید بھی تھا یہ آپشنز میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 28 ہے، کتاب ابو العلا وما الیہ، کتاب کا نام ہے ابو العلا وما الیہ، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ عبد العزیز المیمن، یہ ان کی کتاب ہے المیمنی کی۔ یہ سوال نمبر 28 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 29، عدد مخارج الحروف العربیہ عند سیبویہ، سیبویہ کے نزدیک مخارج حروف عربی حروف کے مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 16 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 30، کتاب جمہرۃ اللغہ، یہ ابو بکر محمد بن درید کی کتاب ہے، اسے ابن درید بھی کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد ہے سوال نمبر 31 کتاب الصناعتین، یہ کس کی ہے؟ یہ ہے ابو ہلال العسکری کی۔ یہ 31 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 32 کلمۃ متفق، اس کا باب کون سا ہے؟ کلمہ متفق کا اس کا باب ہے باب افتعال۔ سوال نمبر 32 ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 33 اسم ابن منظور الافریقی، ابن منظور الافریقی کا اصل نام کیا تھا؟ محمد بن مکرم بن علی۔ سوال نمبر 34 المحکم والمحیط الاعظم، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ابو الحسن علی بن اسماعیل بن سیدہ، ابن سیدہ کے نام سے یہ معروف ہیں۔ سوال نمبر 35 من قال انا امدحهم للملوک، یہ جملہ کس کا ہے؟ انا امدحهم للملوک، یہ جملہ ہے اختل کا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 36 موضوع الفیت ابن مالک کہ کتاب ہے الفیت ابن مالک، یہ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے النحو والصرف۔ اگر وہاں آپشنز میں نحو تھا تو بھی ٹھیک تھا، اگر صرف ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وہاں وہ امیدوار نے بتایا ہے شاید وہاں پہ یہ صرف نحو تھا۔ بہرحال یہ سوال نمبر 36 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 37 مفعول لاجلہ، مفعول لاجلہ کا اصل جو ہے یہ اصل میں یہ مکمل سوال کا جملہ تو یہاں نہیں لکھا گیا، لیکن یہ ہے کہ مفعول لاجلہ کا اصل کیا ہے؟ سوال کا مفہوم یہی تھا، تو اصل میں یہ مجرور ہوتا ہے۔ اصل یہ بعض نحویوں کے نزدیک اصل اس کی مجرور ہے۔ اس کے بعد ہے البیان معناہ، بیان کا معنی کیا ہے؟ الکشف والاظہار۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 29 شاعر بوصف الخمر، یہ مکمل سوال تو عبارت سے نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ شاعر کون سا ہے جس کی وصف خمر کے طور پہ مشہور ہے، وہ ہے شاعر ابو نواس۔ اس کے بعد مورفولوجی، یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے سوال، تو اس کی ٹرانسلیشن عربی میں کیا ہے؟ تو یہ علم الصرف کو کہتے ہیں مورفولوجی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 41 شاعر احب ابنۃ الخلیفۃ ولقب بذی الوزارتین، کہ وہ شاعر جس نے خلیفہ کی بیٹی سے محبت کی اور اس کا لقب تھا ذو الوزارتین، وہ کون سا تھا؟ وہ تھا احمد بن عبداللہ بن زیدون، جسے ابن زیدون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 42 عالم اللغویات السویسری یعتبر المؤسس لمدرسة البنویہ فی اللسانیات، کہ یہ کون تھا؟ یہ تھا فردیناند سویسر، یہ اس کا نام تھا۔ یہ سوال نمبر 42 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 43 سمیع اللہ خان کون سا کھلاڑی ہے؟ پاکستان کا کس کھیل کا کھلاڑی ہے مشہور؟ وہ ہاکی کا کھلاڑی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 44 پاکستان نیوز ایجنسی کا وہاں پہ وہ مخفف کیا تھا، تو وہ ہے APP دا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، یہ سوال نمبر 44۔ اس کے بعد سوال نمبر 45 ہو روٹ پاکستان نیشنل اینتھم، کہ ترانہ کس نے لکھا؟ وہ حفیظ جلندری، یہ سوال نمبر 45 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 46 ونڈو XP، ونڈو 7، 8، 10 وغیرہ یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ آپریٹنگ سسٹم، اس کا جواب ہے آپریٹنگ سسٹم۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 47 پاور پوائنٹ فائل کا ٹائپس کیا ہے؟ وہ ہے PPTX، وہاں پہ PPT تھا اور یہ X بھی ساتھ ہوتا ہے، بہرحال وہ PPT ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 48 حفیظ جلندری کہاں دفن ہے؟ وہ لاہور میں۔ سوال نمبر 49 دا لانگ ڈیپ سلیپ آف اینیمل، کہ وہ جانور جو لمبے عرصے تک سوتے رہتے ہیں، ان کا لمبے عرصے تک سوتے رہنا یہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے ہائبرنیشن کہتے ہیں، کوئی جانور اگر لمبے عرصے تک سوتا ہے تو۔ یہ سوال نمبر 49۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 50
وہ اسم جو خود کسی سے نہ بنے اور اس سے دوسرے اسم بنے تو وہ مصدر کہلاتا ہے۔ تو یہ 50 سوال ہو گئے، یہ ہماری اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ باقی 50 سوالات بھی حل کر کے وہ بھی انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنائی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔